جج صاحب نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی لسٹ ہے نا، آہستہ 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 چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ووٹ کو عزت دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، سب ختم۔ عمران خان کو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے سرپرائز مل سکتا ہے۔ باجوہ شاید عمران خان کو مایوس نہ کریں۔ آپ کون سی 18ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں؟ وہ خط بھیجے گا، وہ خط اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک خبر ہم نے آپ کو آج سے چند دن پہلے دی تھی، وہ خبر جو ہے وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر رینک پرسن نے جناب استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ کون ہے وہ سینئر رینک پرسن، استعفیٰ کیوں دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑی مشکل اور ایک بڑی وکٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی گر گئی ہے۔ چھوٹی موٹی وکٹ نہیں ہے، بڑی وکٹ ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آخر یہ کیوں میں اس کو بڑی وکٹ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ 9 لاکھ سبسکرائبرز کے صرف اب تقریباً 2,500-3 ہزار سبسکرائبر ہی اب ہم دور ہیں، اور انشاءاللہ جلدی اچیو ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ یور فالوئنگ، آپ کی سپورٹ، اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں۔ اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہو تو آپ بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو ذرا معیشت کے حوالے سے خبر، اور معیشت کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ نے آج 64,890 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح جو ہے وہ اس کے اوپر چلا گیا ہے، اور 800 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 64,718 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر وہ بند ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے، وہاں پہ کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے نئے ضم شدہ اضلاع میں اقتصادی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے، دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو جامع حکمت عملی کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ جنرل عاصم نے کہا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں جناب اس خبر کے، یہ تو موجودہ آرمی چیف کی خبر ہوگی۔ ایک سابق آرمی چیف کے بارے میں نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی، اور وہ تھی جنرل باجوہ کے بارے میں۔ عمران خان صاحب نے جب چند صحافی گئے تھے رپورٹ کرنے کے لیے، جو سائفر کیس ہے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے جج صاحب سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اور آدھا جملہ ادھر کا تھا اور آدھا جملہ جو ہے وہ صحافیوں کی طرف منہ موڑ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جنرل باجوہ کو بھی بلاؤں گا اس کیس کے اندر یہاں پہ۔ تو اس کے اوپر یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جنرل باجوہ کو بھی بلاؤں گا، تو ذرا صحافیوں میں اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ آ گئی تھی کہ اوہ عمران خان نے وہ پتہ کھیل دیا جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر اپنا ایک تجزیہ آپ کے ساتھ پیش کیا تھا۔ وہ تجزیہ کیا تھا سنیے گا ذرا۔ ایک تو سب سے پہلے تو جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جی جنرل باجوہ کو میں عدالت میں بلاؤں گا۔ اچھا، میرے مختلف سورسز سے جو میری بات چیت ہوئی ہے، اور میں جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، جب سے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک دم اعتماد آئی، جنرل باجوہ اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے بطور آرمی چیف، اور جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو میری بیک ڈور جتنی بھی کانٹیکٹس ہیں مختلف سورسز سے، اس کے بعد میں اپنی اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نا خوشی خوشی جانا پسند کریں گے۔ اگر ان کو عدالت نے بلایا اور یہ کہا کہ ہاں جی بلائیں فارمر آرمی چیف کو، تو میرا خیال میں جنرل باجوہ خود بھی جانا چاہیں گے، اور وہ جا کے اس معاملے کے اوپر نا اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروانا چاہیں گے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بھی یہ ہوا بنایا ہوا ہے نا، یا جو بھی تھیوری بنائی ہوئی ہے، کہ کنسپیریسی تھیوری جو بنائی ہوئی ہے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے جنرل باجوہ کا خود بولنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے 2 سال کی ایک بار ہے کہ وہ کوئی انٹرویوز نہیں دے سکتے، میڈیا کے اوپر نہیں آ سکتے، انٹریکشن نہیں کر سکتے، اور وہ 2 سال جو ہیں وہ اگلے سال جا کے ختم ہوں گے، اگلے سال کے بھی اینڈ میں 29 نومبر کو جا کے ختم ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر عدالت ان کو بلا لے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ بیچ میں ملٹری کا جو ایک رول ہے، یا ادارے کا جو اپنا رول ہے، اگر وہ بیچ میں آڑے نہیں آتا، تو میرے خیال میں تو جنرل باجوہ ڈیفینیٹلی جانا چاہیں گے، اور بلا لینا چاہیے، میرے خیال میں واقعی بلا لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مرکزی کردار ہیں سارے معاملے کے اندر۔ تو ان کا کیا رول تھا، کیا رول نہیں تھا، یہ میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جناب 4 دسمبر کو ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی، آج سے تقریباً 3 دن پہلے
اور اب آج انصار عباسی صاحب نے 3 دن کے بعد اخبار کے اندر یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی عمران خان کو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے سرپرائز مل سکتا ہے. سائفر کیس میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے حکام کو بطور گواہ شامل کروں گا. اس معاملے پر سابق آرمی چیف سے بات چیت کرنے والے ایک ذریعے نے بتایا کہ باجوہ شاید عمران خان کو مایوس نہ کریں. ذریعے نے دعویٰ کیا کہ ریٹائرڈ جنرل سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، تاہم انہیں فوجی حکام سے اجازت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ ڈونلڈ لو کی ہدایت پر کیا. عمران خان کے الزامات تمام پروسیکیوشن گواہان بشمول سابق سیکرٹری خارجہ امور اور امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے. تو میں نے آپ کو یہ میں نے بات کہی تھی کہ یہ جنرل باجوہ جو ہے وہ بالکل جانا چاہتے ہیں اور پرووائڈڈ ان کو GHQ کی طرف سے پرمیشن مل جائے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا یہ جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کے درمیان یہ جو لنک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح جوڑیں گے. میں نصرت جاوید صاحب جو سینئر صحافی ہیں، میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ریسنٹلی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار یہ بات ویسے جب یہ سائفر سوفر کا رولا شروع ہوا تھا، میں نے اس وقت یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یار مطلب آپ کون سی 18ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں کہ بیسکلی امریکہ کو جنرل باجوہ کو پیغام پہنچانے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے ایکچولی ایک سائفر کی مدد چاہیے ہوگی، اور وہ پہلے پاکستانی سفیر کو بلائے گا اور پاکستانی سفیر کو کہے گا وہ پاکستانی سفیر جائے پیغام دے دے ہیں، اور پاکستانی سفیر یہاں سے بھیجے گا وہ خط جو یہ مطلب کوئی بالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے، وہ خط بھیجے گا، وہ خط اس کے ہاتھ میں نہیں آیا کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا ٹینٹڈ اینڈ. مطلب یہ عمران خان صاحب نے پوری ایک بالی ووڈ کی کہانی بناتی ہے. بھائی سینٹ کام ہے وہاں پہ، سینٹ کام ہے امریکہ کا، وہاں پہ پینٹاگون کے ذریعے جو ہے وہ ایک چینل آف کمیونیکیشن ہمیشہ دوسرے ممالک کے جو آرمی چیفز ہوتے ہیں یا جو فوجی کمانڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ کھلے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. اور اتنی سینسٹیو بات اگر ہوتی بھی کہ جی جناب تسی حکومت گرا دے ہو یا اس قسم کی باتیں، یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی. فار گاڈ سیک بس کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو، ان کے سپورٹرز کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں یہ کہ ہم ان کو جو بھی بیچیں گے یہ خرید لیں گے، اور لے لیتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ چند لوگ جو ہیں وہ واقعی لے لیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا خیال میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادتی والی بات ہے. بہرحال یہ خبر ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف صاحب نے اسلام آباد جو مسلم نون کے رہنما ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ایک شخص کہتا ہے سائفر کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی نمائندے کو بلاؤں گا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جنرل باجوہ عدالت جائیں. جنرل باجوہ عدالت میں جا کر بتائیں بانی PTI کو کس طرح لایا گیا، وہ قوم کو بتائیں کس طرح نواز شریف کو مانیٹرنگ جج بٹھا کر سزا دلوائی گئی. جنرل باجوہ عدالت کو سچ بتائیں تاکہ بانی PTI کی اصلیت قوم کے سامنے لائی جا سکے. عمران خان کا اچھا اب یہ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ والا پورشن یہ جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آبویسلی دس کیس از ریگارڈنگ سائفر، اور سائفر کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. یہ ساری باتیں جو یہ عمران خان کو کس طرح لے کر آئے تو کیا کیا تو یہ بتائیں تو وہ بتائیں، نواز شریف کو سزا کس طرح ہوئی. اگر میاں جاوید لطیف صاحب واقعی جنرل باجوہ سے سارا کچھ سننا چاہتے ہیں اور ان کو یہ گواہی کے طور پہ یا وہ جو وٹنس سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوں گے یہ سب کچھ سننا چاہیں گے، تو جائیں جا کے اپنے لیڈر کو کہیں جا کے کیس کر دیں. نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو کہیں جا کے کورٹ میں کیس کر دیں جنرل باجوہ کے خلاف، اور اس کے بعد کہیں جی ایسی بھی بلا رہے ہیں جنرل باجوہ. عمران خان نے تو کہا ہے نا کہ جی میں جنرل باجوہ کو بلانا چاہتا ہوں، آپ بھی کہہ دیں، آپ جائیں جا کے کیس کریں اور بلا لیں، اور اس کے بعد اسی ڈسکشن کے اوپر کہانی شروع کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا یہ ساری گفتگو صرف اور صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کرنی ہے. آپ نے پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. میں جانتا ہوں ان تلوں میں کتنا کو وہ تیل ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ میں اسیس کر چکا ہوں. میں کوئی دم خم نہیں ہے. وہ ووٹ کو عزت دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، سب ختم. لپیٹ لپوٹ کے نا تقریباً کوئی 500 کلومیٹر دور آپ لوگوں نے جو ہے اس کو پوٹلی وہ پھینک دی ہوئی ہے. سو اس لیے میرا خیال میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں موسم سرما کی جناب چھٹیاں ہو گئی ہیں. 18 دسمبر سے 1 جنوری تک جو ہے یہ چھٹیاں رہیں گی، اور لیکن ان تعطیلات کے اندر جو ہے وہ اہم کیسز کی سماعت ہوگی. اس کے علاوہ DG نیب میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. ان کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. انہیں 3 سال کے لیے DG نیشنل ٹیلنٹ پول تعینات کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن بتاتا ہے جی DG نیشنل ٹیلنٹ پول کے عہدے کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی دے دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رہنما، میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کہنے لگا، مجھے ایک دم یاد آیا کہ نہیں انہوں نے بھی PTI چھوڑ دی ہے. بڑا مشکل ہو گیا پوری اپنی، آپ کو پتہ ہے میں ٹیلی فون ڈائریکٹری جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑی ہے. میں نے اپنے فون کے اندر لوگوں کے نمبر سیو کیے ہوئے تھے لوگوں کے، اور میں نے ظاہری بات ہے نیچے میں لکھتا تھا کہ کس جماعت سے تو PTI. مجھے آپ کی سوچ سے باہر ہے کتنے لوگوں کے نمبر جو ہے نا ٹھیک کرنے پڑے، اور مجھے یاد کرنا پڑتا ہے یار اے والا IPP چلا گیا کہ نہیں گیا، اے والا بندہ جڑا ہے صرف سیاست چھڈی ہے لے، اور پھر مجھے یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے نہیں یہ ابھی PTI میں ہے.
اچھا میں جس بندے کے بارے میں لکھتا ہوں نا کہ یہ ابھی پی ٹی آئی میں, وہ ہفتے کے بعد ہی پی ٹی آئی چھوڑ دیتا ہے, تو میرا خیال میں اپنی ٹیلی فون ڈائریکٹری جو ہے نا چھیڑنا ہی بند کر دیتا ہوں, کیونکہ میں جہاں ذرا تھوڑا سا کھبے سجے کر کے, اور وہ جو پی ٹی آئی کی لسٹ ہے نا ٹیلی فون کی, وہ آہستہ 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 چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, وہ لوگ چھوڑ کے جائے جا رہے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. خیر اب میں مطلب پلیز ڈونٹ ٹیک دس کہ میں کوئی مذاق اڑا رہا ہوں, میں آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ دس. شیریں مزاری صاحبہ, بیسکلی بات ان کی ہو رہی تھی. شیریں مزاری صاحبہ جو ہے ان کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نام جو ہے اب نکال دیا گیا ہے. ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا میمورینڈم جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے آگاہ کر دیا گیا, اور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے پاس تعمیلی رپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ جاری کیا تھا, جس کے بعد شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا گیا تھا, اور ان کا نام پی سی ایل سے نکال کر عدالت میں تعمیری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی. تو پاسپورٹ اب کا واپس آ گیا, تو میرے خیال میں ناؤ شی ول بی ایبل ٹو ٹریول آؤٹ سائڈ. لیٹس سی وہ جاتی ہیں کہ نہیں جاتی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ان کے شریک مفرور ملزمان مرزا شہزاد اکبر, ضیاء المصطفیٰ, زلفی بخاری, فرح گوگی سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اچھا یہ خبر چونکہ میں ایکسپریس سے اٹھا رہا ہوں, تو اس میں دیگر جو ہیں وہ اس میں ملک ریاض اور علی ریاض دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, لیکن ایکسپریس, جنگ اور دنیا یہ لوگ عام طور پہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتے, تو آئی ایم پریزیومنگ کہ اس کے اندر ملک ریاض بھی شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق مفروض ملزمان جان بوجھ کر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں ہونے دے رہے. عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے مفروض ملزمان روپوش ہو گئے ہیں. تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا گیا ہے. عدالت نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 87 کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے مفروض ملزمان کے اشتہار جاری کرنے اور ملزمان کے گھروں کے باہر اشتہارات چسپاں کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ مفروض ملزمان کے گھروں کے قریب عدالتی کارروائی سے متعلق اعلانات بھی کیے جائیں. تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ مفرور ملزمان کے گھروں کے قریب, تو میرے خیال میں ملک ریاض صاحب کا گھر تو بحریہ ٹاؤن میں ہے. کتنا عجیب لگے گا کہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے نا اونچے اونچے میگا فون کے ذریعے جو اعلان کیے جا رہے ہو کہ جی ملک ریاض حاضر ہو, بڑی عجیب سی ایک صورتحال بنے گی. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سینئر وکیل لطیف کھوسہ اور بشریٰ بی بی کی لیک ہونے والی آڈیو کے فورنزک کا حکم دے دیا ہے. لطیف کھوسہ اور بشریٰ بی بی کے آڈیو لیک سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی. جسٹس بابر ستار اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیمرا بتائے لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ درخواست پر عائد اعتراضات ختم کرتے ہوئے استفسار کیا کہ درخواست پر رجسٹرار آفس کا کیا اعتراض ہے. لطیف کھوسہ نے کہا کہ اعتراض ہے کہ الگ درخواست دائر کریں. متفرق درخواست کیسے کر سکتے ہیں؟ آڈیو لیک کیس میں متفرق درخواست دائر ہو سکتی ہے. وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے. جج صاحب نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. تو اس بات کے اوپر عدالت میں قہقہے لگ گئے. جج صاحب نے کہا کہ جی آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کون ریکارڈ کر رہا ہے. ویسے میرے خیال میں بابر ستار صاحب کو بھی پتہ ہے کون ریکارڈ کر رہا ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. ہاں, تو جج صاحب نے کہا کہ مفروضے پر تو نہیں چل سکتے نا. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ میرا نہیں پورے ملک کے وکلا کا مسئلہ ہے. وکیل موکل سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام انصاف کیسے چلے گا؟ جج صاحب نے کہا کہ جی کیا آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے؟ اس پہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی آڈیو تمام ٹی وی چینلز پر بھی نشر ہوئی. بابر ستار صاحب نے کہا سب سے پہلے ٹویٹر یعنی ایکس پر آئی یا کہیں اور, یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پتہ چل سکے گا کہ ریکارڈ کس نے کی. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی اسکرین بند کر دیتا ہے, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون ہی محفوظ نہیں ہے. جج صاحب نے درخواست کی کہ اس درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھجوانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی. عدالت نے بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے, پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا, اور کیس کی مزید سماعت 11 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جناب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت پر اڈیالہ جیل میں سماعت کی. ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی, پروسیکیوٹر عمر خان عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے. دوران سماعت نیب نے عمران خان کی درخواست سے ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی. عمران خان نے کہا کہ میرے وکیل لطیف کھوسہ ہی دلائل دیں گے. عدالت نے وکیل کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 11 دسمبر تک ملتوی کر دی. آئی ایم سرپرائز کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے لطیف کھوسہ صاحب کوئی مطلب عمران خان صاحب کا کیس ہے اور لطیف کھوسہ صاحب آ ہی نہیں رہے. غالباً یہ شاید یہ دوسری دفعہ ہوا ہے, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی ہیو ٹو ری چیک دس, کہ شاید دوسری دفعہ ہوا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب عدالت میں نہیں آ رہے. لیکن بشریٰ بی بی
بشرا بی بی کے کیس کے اندر وہاں پہ گئے ہوئے تھے لطیف خوجہ صاحب. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, اور آئینی درخواست پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 10 جون کو قانون اور آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا غیر قانونی حکم پاس کیا. الیکشن کمیشن کا حکم غیر قانونی اور آئین کے بھی منافی ہے. اس میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم کالعدم قرار دے. 10 جون 2022 کو کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار دیا جائے. تو یہ ایک پٹیشن بھی اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جمع ہو گئی. اب آ جائیں جناب اس بڑی وکٹ کے اوپر جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ بھی اب پی ٹی آئی چھوڑ گئی ہے. وہ ہیں جناب سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی. ہو سکتا ہے آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو, لیکن اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, چیف منسٹر, یہ بڑے اہم عہدے ہوتے ہیں. اور واسق قیوم عباسی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے. انہوں نے بھی آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیا ہے. انہوں نے پارٹی کا چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. میرے سیاسی کیریئر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا تھا. ریاست اور اداروں کے ساتھ محاذ آرائی ناقابل برداشت ہے. ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کارروائیوں کی اور قوم کو گمراہ کرنے والے بیانیے کی نفی کرتا ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واسق صاحب کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا, واسق صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. واسق صاحب نے ایک ٹویٹ کی. یہ ٹویٹ ہے انگریزی میں. اب آپ کہیں گے یار اس میں ایسی کون سی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ ان کی ٹائم لائن دیکھ رہے تھے, ان کی باقی ساری ٹویٹس جو ہیں وہ اردو میں. مطلب اچھا خاصا اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا تو 200 سے زائد ٹویٹس جو ہیں ان کی ٹائم لائن کے اوپر وہ اردو میں. پی ٹی آئی چھوڑنے کی ٹویٹ صرف انگلش کے اندر. اب یہ مجھے نہیں پتا, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو ڈیپ انٹو اٹ, لیکن دس واز کوائٹ سرپرائز کہ واسق صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے انگریزی میں ٹویٹ کرنے کا اعلان کیوں کیا. مطلب ایک دم اگر آپ کا ضمیر جاگ گیا تھا تو ضمیر جو ہے وہ انگریز ہو گیا تھا کہ اس نے کہا اے والی جڑی نا میں انگریزی کراں گا. خیر, اس کے علاوہ جناب ٹیکسلا کے سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک تیمور مسعود نے سوشل میڈیا پر سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے 15 سال خدمت انجام دینے کے بعد میں نے سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کر کے میرے لیے سیاست کرنا ممکن نہیں. میں ریاستی اداروں کے خلاف تمام پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتا ہوں. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے سابق رہنما اور پی ٹی آئی دور حکومت میں بھی ڈپٹی اسپیکر, یہ بیسیکلی پہلے والے ڈپٹی اسپیکر تھے, بعد میں واسق صاحب جو ہیں بعد میں بنے تھے. تو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رہنے والے دوست محمد خان مزاری مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو گئے. انہوں نے بغاوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی کر دی تھی. یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے اسی دور کے اندر جو ہے وہ بغاوت کر دی تھی. تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کو جو ہے جوائن کر لیا ہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہر حلقے میں تقریباً 6 سے 8 درخواستیں ہمیں موصول ہوئی ہیں, لیکن ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوتا ہے امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے, وہ آج مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں. این اے 110 سے مولانا آصف بابر سیال اور پی پی 125 سے نیلم سیال نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں, اور باقی لوگوں کی بھی انہوں نے لسٹیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی 5 سال کی نااہلی کے عدالتی فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. عمران خان نے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کی ہے, جس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا. اس میں کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے بطور رکن اسمبلی نااہل کیا. الیکشن کمیشن نے درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں. انہوں نے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے مجھے 5 برس کے لیے نااہل قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان صاحب. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی 2018 کے انتخابات میں پی ایم ایل این کو مکمل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. آج جا کے 2023 کے اندر جا کے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا وہ عمران خان صاحب کا کیس بھی لڑ رہے ہیں, آج وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ نون لیگ کو 2018 کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. انہوں نے کہا نواز شریف کو, مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا تھا, ان سے زیادتی ہوئی تھی. انتخابات متنازع تھے اور اس وقت پی ٹی آئی فیورٹ تھی. 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. یہ بات سمجھا کے تھک گئے, لیکن پی ٹی آئی کا جو لونڈا لپاڑا ہے نا وہ نہیں ماننے کو تیار تھا. اس وقت سیم پیج ہو رہا ہے, سیم پیج چل رہا ہے, فوج اور پی ٹی آئی سیم پیج پہ. یہ اسے سیم پیج کہتے تھے. وہ پیج ایسا پھٹا ہے,
ایسا پھٹا ہے کہ ان کے تجزیے پھٹ کے رہ گئے ہیں, لٹرلی ان کے تجزیے پھٹ کے جو ہے نا وہ چیتھڑے ہو چکے ہیں, یہ حال ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں, ہم پی ٹی آئی کی طرف جائیں یا فوج کی طرف جائیں, سمجھ نہیں آ رہی. ان میں سے کئیوں نے تو ویسے اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو ڈچ کر کے جو ہے نا فوج کی طرف چلے گئے ہیں. اب وہ فوج کے بیانیے کو جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے دل جان و جگر سب کچھ تیرے نام کی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے ابھی بھی. تو دیکھیں کہ کتنی دیر لگتی ہے. اس کے علاوہ جناب اب وہ آج اینکر پرسن جن کے بارے میں بات کر رہا تھا, وہ ہے جناب رؤف کلاسرا صاحب. رؤف کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ اپنے چینل سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ٹیل آن نیوز چینل, اور انہوں نے چند ماہ پہلے ہی یہ نیوز چینل جو ہے وہ جوائن کیا تھا. میں نے بڑی کوشش کی رؤف کلاسرا صاحب سے بات کرنے کی, لیکن میری ان سے بات نہیں ہو سکی. میں ان کا ورژن لینا چاہ رہا تھا, تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا, مائی شو ہیز بین کلوزڈ, ٹونائٹ ول بی مائی لاسٹ شو ایٹ ٹیل آن نیوز چینل. براڈکاسٹنگ میڈیا برنگز نیو چیلنجز almost on daily basis. It's never easy, a tough field indeed. I am grateful to my team members who have always been a huge support and really worked hard to make it newsworthy and worth watching show, known for exclusive stories, scams and hard-hitting analysis without taking any sides in this society which is otherwise dangerously divided on political lines in a polarized environment. تو کھل کے انہوں نے وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے کیوں ریزائن کیا, لیکن آج سے چند ہفتے پہلے میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ رؤف کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ ایک قانونی نوٹس بھیجا تھا چینل کے مالکان کو, اور وجہ یہ تھی کہ پہلے بھی انہوں نے چینل کے مالکان نے کہا تھا کہ جی ساڑھے نا بس ہو گئی ہے, یہ ہمارا نا مہینے کا 6-7 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے اس چینل کو مینٹین کرنے کے لیے. اور مطلب رؤف کلاسرا صاحب اوبیسلی از اے سینئر اینکر, تو ان کا سیلری بل جو ہے کافی زیادہ تھا, تو وہ انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ تجھے ساڑھی جان چھاڑ دیو یا مطلب کوئی طریقہ نکالیں. تو کلاسرا صاحب نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا وہ غالباً 2 سال کا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے کلاسرا صاحب نے پھر ایک قانونی نوٹس ان کو بھیجا کہ جی آپ کس طرح کانٹریکٹ بریک کر سکتے ہیں. اینڈ ہی از رائٹ, اوبیسلی آپ نے جب چینل کے ساتھ سائن کیا ہے تو چینل اور آپ کے دونوں باؤنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر, کہ آپ جو ہے نہ وہ چینل سے نکال سکتے ہیں اور یہ نہ یہ چینل چھوڑ سکتے ہیں. تو اب جو ہے مجھے سننے میں آیا کہ شاید کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ چینل مالکان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جی ہم چلے کچھ لے دے کے جو ہے وہ معاملے کو حل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایمیکیبلی جو ہے یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.